اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله المعصومين بآواز بلند الصلوات صل على محمد تاجیل ظہور امام زمان واسطے زحمت فرماؤ صلوات تلاوت اللہم صلی علی محمد ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين العبد المؤيد ورسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين أبي القاسم محمد صلوات الصلاة والسلام على الإمام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبى وسقر سيد الأولياء إمام الهدى امام المشارق والمغارب امیر المؤمنین محبت بری صلوات وعلى سيدة الجليلة الطاهرة زكية نكية رضية ومرضية مخدومة المظلومة محرومة عن حق ميراث أبيها سيدة النساء العالمين صلوات الصلاة والسلام على الحسن المعصوم المسموم وعلى الحسين الغريب المقتول المذبوح من الكفاف في الكربلاء يوم عاشوراء
الذي قال عند وقت وداعه من الخيام يا زينب ويا أم كلثوم ورقية وسكينة عليكن مني سلام. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على وقال في مقام آخر قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات. رحمان و رحیم خالق نے کچھ انوار کو لباس آدمیت پوا کے ماہ شعبان اچ بھیجا اور جنہ انوار کو نورانی ہستیاں کو اللہ نے لباس بشریت پوا کے ماہ شعبان المعظم دے اندر اس کائنات اچ بھیجا. اللہ نے انہاں ہستیاں کو عالم کائنات واسطے مرکز ہدایت قرار بھیجا. اللہ نے انہاں پاکیزہ ہستیاں کو عالم انسانیت واسطے نجات دہندہ بنا کے کائنات ہی بھیجا. اس کریم پروردگار نے انہاں ہستیاں کو عالم انسانیت واسطے نمونہ اسوات گائیڈ بنا کے کائنات ہی بھیجا. اور جڑے گھر دے اندر یہ ہستیاں تشریف لے آئیاں وہ گھر کوئی ایڈا عظیم ہے جس گھر دے اتے وحی الہی دا نزول تھیندا. وہ گھر کوئی ایڈی عزت آلہ ہے ایڈی عظمت آلہ ہے. اس گھر دے دروازے دے اتے ملائکہ آ کے رک وینے اور اس تو ود کے اس گھر دے دروازے دے اتے جن و انس ملائکہ تے پوری کائنات دا سید و سردار محمد مصطفیٰ رک کے آئے تطہیر قرآن دی تلاوت تو بعد پوچھ دے اجازت ہے اندر آواں. اللہ نے جیڑے گھر مرداں واسطے کچھ مرداں کو نمونہ عمل بنا کے بھیجے اسے ہی گھر دے وچ اللہ تعالیٰ نے کچھ پرداداراں کو پرداداراں واسطے نمونہ عمل بنا کے. اس گھرانے جڑے مرد رہنے وہ عام مرد نہیں. اس گھرانے دے وچ جڑیاں مستورات رہنی ہیں وہ عام مستورات نہیں. اس گھرانے جڑے مرد رہنے کوئی سید الانبیاء ہے کوئی سید الاولیاء ہے کوئی سیدہ شباب اہل الجنہ ہے. تے مستورہ کو اللہ نے عام نہیں بنایا. اللہ نے کہیں کو سیدۃ النساء العالمین بنا کے بھیجا ہے. اور یکم شعبان المعظم 6 یا 7 ہجری کو اللہ نے اس گھرانے کو ایک ایسی پردادار عطا کیتی ہے ایسی پردادار عطا کیتی ہے جہاں کائنات عالم کو ورتہ حیرت اچ پا کے حیران کر چھوڑا ہے. اپنے ہدف اور مقصد کو سمجھاونے دی خاطر تمہیدن میں جوانہ دیا جھولیاں چند جملے پاونا چاہنا. پریشان تو نہیں تھے بیٹھے تو سب. ہر شاید ہی کائنات اچ کوئی نہ کوئی زینت ہوں دی جی میں آسمان دی زینت ستارے ہیں درختاں دی زینت سبز ہے. اگر سرسبز و شاداب درخت ہوئے فصلہ ہوئے تو سونیاں لگ دی ہیں. ایویں ممبر تو سا ایویں خالی نہیں لایا. ممبر دی کوئی زینت بڑھائی ہے. ممبر دوتے علم بھی لائے اور ممبر دوتے ایک خوبصورت دیا کالا کپڑا بھی سجایا. ہر شے دی کوئی زینت ہے. عزیزان محترم محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء وجہ تخلیق کائنات روز شافع روز جزا کل کہیں پوچھائی یا رسول اللہ ہر شے دی کوئی نہ کوئی زینت ہوں دیئے. زمین دی زینت کیا ہے؟ فرمایا زینت الارض الرجال. اس زمین دی زینت مردن
یا رسول اللہ زمین دی زینت تا مردہ دی زینت کون ہے؟ فرمایا زینت الرجال علی ابن ابی طالب، مردہ دی زینت میرا پھرا علی حیدر کرار ہے۔ عزیزو پوری کائنات دی زینت زمین و آسمان، زمین دی زینت مرد، مردہ دی زینت علی ابن ابی طالب۔ اللہ نے جناب علی حیدر کرار کو سیدہ کائنات تو ہی دختر عطا کیتی ہے، جس دختر کو، جس بیٹی کو، جس مستور کو اللہ نے علی واسطے زینب یعنی زینت بنا کے بھیجا۔ علی پوری کائنات دی زینت ہے، علی دی دھی اپنے بابے واسطے زینت ہے۔ ان دا مقصد ہے بی بی عالیہ دا کردار ساریاں مستوراں واسطے اسوہ ہے۔ ہر شریف زادی کو با کردار ہو کے اچھی سیرت دے سانچے اپنے آپ کو ڈھال کے با پردہ بنا کے با حیا بن کے شرم اور تقوی کو اپنا لباس بنا کے اپنے شریف بابے واسطے زینت بننا چاہیے۔ شریف بیٹی بی بی عالیہ دی سیرت درس پہ دیں دیئے، شریف بیٹی اپنے کریم شریف اور با حیا بابے واسطے کائناتی زینت بن کے آن دیئے۔ بی بی جنہ دنیا تے تشریف لے آئے یکم شعبان 6 یا 7 ہجری رسول اکرم وہڑچ داخل ہوئے، جی میں آقا علی ابن ابی طالب دے وہڑچ رسول کائنات داخل ہوئے، بیٹی کو نواسی کو ہتھاں تے چایا، اپنے رخسار بی بی دے چھوٹے جائے رخسارہ تے رکھا، گریا شروع کیتا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ بیٹی پیدا تھی وے، نواسی دنیا تے آوے، نانا تے بابا تا خوش تھین دے، اے تو سن گریا کیوں پہ کریں دے وے؟ فرمایا کربلا دے روح فرسا مسائب دے وچ میری یہ دھی میرے حسین بیٹے دے نال ہو سی۔ جدیں مولا علی علیہ السلام دے ہاں کوئی بیٹا پیدا تھی وے ہاں، امام حسن دنیا تے آئیں، امام حسین دنیا تے آئیں، یا بیٹی دنیا تے آئیے، تا مولا علی ابن ابی طالب نے نا رکھانے، چونکہ بچہ دنیا تے آندہ ہے تا پہلے والدین نا تجویز کریں، نان کے ہی مشورہ دینن، داد کے ہی مشورہ دینن، لیکن اے عام ہستیاں نہیں، اے الہی ہستیاں، جڑیاں ہستیاں الہی ہن، انہاں دے اسماء تے نائی عام نا نہیں، انہاں دے نورانی تے الہی نائی۔ امام حسن علیہ السلام دے ویلے انتظار کیتا گیا، اور علی ابن ابی طالب نے رسول اللہ تے سبقت نہ کی تھی، رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ تے سبقت نہ کی تھی۔ ایمیں بی بی عالیہ جب دنیا دے اتے تشریف لے آئے، سامعین محترم مولا علی حیدر کرار نے رسول اعظم تے نہ رکھنے سبقت نہ کی تھی، اور رسول اعظم نے اللہ دے اتے سبقت نہ کی تھی۔ وحی الہی ہوئی جو اس تیری بیٹی دنائے زینو اب یعنی اپنے بابا کی زینت، اپنے بابا واسطے زینت بن کے آئی۔ اور جتھاں پڑھے لکھے لوگ نہ ہو مننا، اس علاقے چوں کوئی پڑھا لکھا بن کے ایجوکیٹڈ بن کے اپنا لوہا منواوے، تعلیمی طور تے اپنا قد کاٹ دکھاوے، یہ کوئی ایڈا وڈا کمال نہیں۔ پڑھے لکھا چوں پڑھا لکھا ہونا یا صاحب کمال کسب کمال کرنا ایک کمال ہے میرا محترم۔ جتنا سارے عقیل ہوون، جتنا سارے عالم ہوون، اتنا عقیلہ بنی ہاشم دا لقب گھننا علی دی بیٹی عالیہ دا کم میں ہے۔ جتنا سارے حسین ترین چہرہ دے مالک ہوون، ہاشمی روبو جلال اور جاہ دے مالک و وارث ہوون، اتنا قمرے بنی ہاشم دا لقب پاونا ام البنین دے لال دا کام ہے۔ اللہ نے کوئی ایڈا مقام عطا کیتا ہے اس بی بی کو، یہ بی بی ساریاں مستوراں واسطے نمونہ عمل ہے۔ اس کریم خالق نے مستورات واسطے جی میں مردہ واسطے کچھ نمونے قرار دیتے نا، رسول اکرم کو، علی ابن ابی طالب کو، اپنے انبیاء کو، اولیاء کو، اوصیاء کو، میں مستورات واسطے بھی اللہ نے کچھ نمونے پیدا کیتے ہیں۔ مستورہ واسطے حکم ہے جو انہاں دی سیرت تے عمل کریں۔ اپنا ٹائٹل دنیا دی کہ عام مستور کو، عام ٹیچر کو، عام معلمہ کو نہ بناویں، بلکہ او کو ٹائٹل بناویں
جن دی تعریف معصوم امام کر کے آدھے انت بحمد اللہ عالمت غیر معلمہ و فاہمت غیر مفاہمہ. اے پھپھی اماں امام سجاد تعریف کر کے پہ آدھن اے پھپھی اماں الحمدللہ تسا عالمہ ہیوے بغیر معلمہ دے اور دانا ہیوے بغیر سمجھامڑ آلے دے. معصوم تعریف کر کے جے کو عالمہ غیر معلمہ آکے وہ ساریاں مستورات واسطے کون ہے؟ نمونہ عمل. اے نہیں ٹی وی ڈٹھی ہے، ٹی وی ہر گھر موجود ہے یا کوئی گھر ہی ہو جائیں جڑا سعادت تری ود ہے؟ ہر گھر ٹی وی موجود ہے، کمرشلز آنی ہیں، ڈرامے چل دیں، موویز چل دیں، بچیاں جڑے دے دیں نا نوخیز بچیاں وقت ہیئر سٹائل وہ جیاں جی ہو جیاں ہیئر سٹائل ایکٹریس دے، لباس وہ جیاں ناراستی گئے لباس وہ جیاں جی ہو جیاں لباس ایکٹریس دے، روش ہو جائیں. آج کل روٹین آ گئی ہے، لباس گرن ویسے تب پہلے دیکھ سنو ایکٹریس پاتی ودی ہے، وال کٹ ویسے تو میں ناخن بھی ود گئے. ہر کوئی اپنا نمونہ عمل کہیں ایکٹر ایکٹریس کو یا کہیں کھلاڑی کو بڑھاوے، لیکن او مستور او پردہ دار جڑی بی بی عالیہ دے پردے کو رون دیئے او اپنا نمونہ عمل کہیں ایکٹریس جا دنیا دی عام مستور کو نہ بڑھاوے. ان دے واسطے نمونہ عمل فاطمہ زہرا ہے یا ثانی زہرا ہے؟ لوگ اے نہ آکھیں ہے کنیز زہرا ہے کنیز زینب عالیہ، تے روش کیسی، کردار کیسا، سیرت کیسی. علیندی گھاری تو اونچا علیندی ہے جو علی ابن ابی طالب دہک پڑوسی ہے 5 یا 8 سال تک میرے مولادا پڑوسی رہی ہے. آدھے 5 یا 8 سال دے عرصے کدہ میں علی دے وہڑے چونکہ پردہ دار دی آواز نہیں سنی. اساں اپنیاں بچیاں کو سیرت زہرا ثانی زہرا دا درس دے دے پہیں. اور اے مقام ایک تھا جملہ تھوڑی محبت تقاضا کی تھے تھوڑے حوالے چاہ جملہ کرم سمجھتا دی پہی نا میری گفتگو دے. اللہ نے کچھ مستورات کو ساریاں پردہ داراں واسطے نمونہ عمل بڑھائے. انہاں تو علاوہ کہیں دی سیرت عمل نہیں کرنا. کوئی دنیا دی عام اگر نجات چاہنیاں ہو، اگر ہدایت عزت چاہنیاں ہو، دنیا و آخرت اپنا مقام چاہنیاں ہو تا آؤ مریم دی سیرت عمل کرو، زہرا دی سیرت عمل کرو، ثانی زہرا دی سیرت عمل کرو، مخدرات عصمت و طہارت نبی زادیاں دی سیرت دو تے عمل کرو. اللہ دنیا چی مقام عطا کرے سی، آخرت چی مقام عطا کرے سی. پردے کو اپنا شعار بناؤ، حیا کو اپنا شعار بناؤ، تقوی کو اپنا لباس بناؤ، حیا کو اپنا زیور بناؤ. مومنات واسطے اور پردہ داراں واسطے زینت کیا ہے؟ انہاں دی زینت تقوی الہی ہے، انہاں دا خوبصورت لباس تقوی الہی ہے، انہاں دا شرم و حیا بہترین زیور ہے. سامعین محترم اتنا کوئی بلند مقام اللہ نے انہاں مستورات کو عطا فرمایا ہے جو ماں در عیسیٰ حضرت مریم بلند مقام دے اس مرتبے تے فائز ہے جو بیٹھی دنیا چھوڑ دی ہے اللہ جنتی جو کھانے بھیج دیندہ ہے. توجہ فرماونا جنتی جو کھانے آنے آن اپنا کردار مستور بلند کرے سی تا ایندہ اتنا چرچا اس زمین تے نہ ہو سی جتنا چرچا عرش اولاد ہوتے ہو سی، جتنا چرچا اللہ دی جنتی چ ہو سی. اور مومن اور مومنہ تو میری گزارش ہے ساکو اپنے آپ کو ایویں بناونا چاہیے جو اسان جنت 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 دی رٹ نہ لاؤں بلکہ جنت بول کے آنکھیں میدہ اللہ اسے مومنہ تے مومن کو میڈو بھیج جو میں پاکیزہ گھارا تے پاکیزہ کردار دا مالک یا مالکہ میرے اندر آوے. اے دسو بھئی امام بارگاہ ہچکیں شرابی کو ہمیں دسو جڑا شراب پیتی ودہ ہوئے تو کو پتہ ہی ہوئے شراب پیتی ودہ ہے نام دسو نا تے جنت کہندہ گھارے امام بارگاہ تو سادے امام بارگاہ. یہ تقریرہ تو ساکو سکھنا محظوظ نہیں تھی ہونا چاہیے بلکہ مقرر دی لفاظی تے تھوڑا غور کرنا چاہیے. یہ جڑے سارے سامنے الفاظ آنے انہاں دے معنی اور مفہوم تے غور کرنا چاہیے. بھئی آکھانا لگے آدھا پی ہے اساں جو آدھے آپ اپنے لفظاں تے غور. امام بارگاہ یعنی امام دی بارگاہ امام دا گھر ایک منصوب ہے. بھئی اتنا مجلس ہوں دی ہے تا امام دا ذکر تھی دے. ایک امام بارگاہ تو ساں کہیں شرابی کو نہیں بیان دیں دیتے اے جنت کہیں دی جاگیرے کہیں دا گھر ہے. سمجھ دے پہوے یا کوئی نہ جنت کہیں دا گھر ہے. رسول اعظم دا کہ فرمانے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنت اور بچہ دے ذہن نشین فرمان. حسنین جوانان جنت دے سردار. جنت پاکیزہ گھر ہے یا نہیں؟
اتنا کہہ کو مرنا چاہیے شرابی کو، بدکار کو مرنا چاہیے. لہٰذا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ گناہ دی سزا دے کے یا ویسے غفور الرحیم بخش کے جنت بھیج چھڑے سی، لیکن انسان دے اندر ہی کوئی شرم و حیا ہونا چاہیے یا نہیں؟ عام بندہ دی بارگاہ چ منوں تا دیں کردار سامنے نہ آوے برا کردار، جنت جاگیر علی دے بچنا دی، اتھا علی دے بچڑے موجود ہو سن، انہاں دے سامنے ونجو ٹھیک ہے وہ شفاعت تا کرے سن چا عقیدہ ٹھیک ہوئے تے عمل اچ کو تھوڑی بہت کوتاہی ہوئے تو شفاعت تا ٹھیک ہے کرے سن چا، لیکن سارے کو لی تو کوئی چنگا عمل ہوئے جو انہاں دے منہ دکھاون دے لائق ہوں وسا. کوئی چنگا عمل ہونا چاہیے یا نہیں؟ یا دامن عمل بالکل صاف ہوئے، نام اعمال دے وچ کہہ لے کہیں دے دھی دا حق کھاون، اپنی دھی دا حق کھاون لکھا کھڑا ہوئے، کتھیں شراب لکھی کھڑی ہوئے، کتھیں یتیم تے ظلم لکھا کھڑا ہوئے، کتھیں چوری لکھی کھڑی ہوئے، کتھیں بے پردگی تے بے حیائی لکھی کھڑی ہوئے، جلے امام دے گوہنے سن دے پہ ہوئے قبلہ معظم تو فرمین دے پہن نام اعمال امام دی خدمت اچھویں دے وقت امام کو کیڑا منہ دکھاون دے لائق اس. اچھا گزارش تے توجہ راوے، میں تھا کو زیادہ دیر تکلیف این نہیں دے منی جو تسا کافی دیر تو حسین ترین عبادت اچھ میں بھی وے. اللہ نے جناب مریم کو نمونہ بڑھایا، جناب مریم تو بعد اللہ نے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو مستورات واسطے نمونہ عمل بڑھایا اور سیدۃ النساء العالمین بڑھایا، عالمین دیاں عورتاں دی سردار مادر حسنین جناب سیدہ تو بعد اس کریم پروردگار نے بی بی زینب عالیہ کو ساریاں مستورات واسطے سردار بنایا، نمونہ عمل بنایا. تے اللہ نے جناب زینب کو اتنا مقام عطا کیتا ہے جو بی بی عالیہ دا لقب ثانی زہرا. میں دست ادب جوڑ کے عرض کرے سا بی بی دی بارگاہ بی بی میں کو معاف کرنا، اگرچہ سیدہ ظاہرہ دا بڑا مقام ہے، سیدۃ النساء العالمین دا بڑا مقام ہے، لیکن ثانی زہرا تا کائنات دے سامنے آئی ہے، ثانی زینب کائنات دے سامنے نہیں آئی. اس وجہ تو شاعر آکھائی جواب مریم جناب زہرا. توجہ فرماؤنا بھئی آباب، جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب مریم، جواب زہرا جناب زینب، جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب جناب زینب. کریم پروردگار نے اتنا بڑا مقام عطا کیتا ہے جو بی بی دا لقب شریکت الحسین، شریکت الحسین. ہر مقام دے ہوتے امام حسین دا ساتھ دیتا ہے، معصوم امام دا ساتھ دیتا ہے ہر مقام دے ہوتے. اور ان عرض چکرہ او دین جڑا مقام غدیر دے ہوتے کامل ہویا، مکمل ہویا، لیکن دین اسلام مقام غدیر دے ہوتے مومنین کرام مکمل تو ہویا محفوظ نہ ہویا. کربلا دے اندر امام حسین علیہ السلام نے دین دا ماضی محفوظ کیتا، بی بی عالیہ نے کربلا تو لے کے شام تک دین دا مستقبل محفوظ کیتا. اور او شام دی نگری بڑی عجیب قسم دی نگری. شام دے جڑے لوگ ہیں نا اے اپنے حاکم دے نال بڑے مخلص ہیں. حاکم چاہے غلط بھی ہوئے ہاں نا اے اس دے نال مخلص. اس تاریخ پڑھو ماشاءاللہ سارے صاحبان مطالعہ تشریف فرماؤ، مطالعہ تو کیتا ہو سی. شام دے لوگ شام دے حاکم نال اپنے بادشاہ نال اپنے حاکم دے نال بڑے مخلص ہیں. غلط ہویا یا ٹھیک ہویا ان دا ساتھ دینے ہیں. شام کو کہیں بھی فتح نہ کیتا، کہیں بھی فتح نہ کیتا. اگرچہ مولا دا بڑا مقام، مولا فاتح خیبر، مولا قاتل مرحب و انتر، کہیں مقام دے ہوتے علی کانٹ دکھا کے بھجے نہیں، لیکن مولا علی علیہ السلام دا ساتھ لوگا ان چھوڑا. اور ان ساتھ سے ہویاں جو لوگا نیزہ دے ہوتے قرآن چاہیا. علی ابن ابی طالب بھی شام کو فتح نہ کر سکے. میں عرض کرے سا مولا اگر جسارت نہ ہوئے او شام جے کو تھوڑی ذوالفقار فتح نہیں کر سکی، اس شام کو تیری بیٹی دے دو خطبہ نے فتح جگی دے. اس وجہ تو بی بی دا لقب فاتح شام، فاتح شام. اور عزیزو جوانو بی بی دے خطبے پڑھے کرو. اساں صرف محبت دا دعویٰ نہ کروں، زبانی دعویٰ محبت دا دعویٰ کیتا ہے، لیکن انہاں دی سیرت اجا تک سادے اجسام اور کردار سرائیت نہیں کی تھی. معاشرتی مسائلوں میں، آئلی زندگی دے مسائلوں میں اساں انہاں دے حکم دے مطابق وہ مسائل حل نہ کریں دے، طے نہ کریں دے. طلاقاں دے مسائل ان مومنین دے گھراں معذرت نال طلاقاں دے مسائل ان حل نہیں تھیندے پے. بچیاں دے وال کالے ہن اج سفید ہو گئے، زندگی ضائع ہو گئی ہے.
باوجود اس دے کہ اسا آل محمد دے منن والے انہاں دا کردار تے سیرت سارے سامنے، طلاقاں دے مسائل ہیں، رشتہ دے مسائل ہیں، عائلی زندگی دے مسائل ہیں، نکاح دے مسائل ہیں، دیگر معاشرتی مسائل ہیں، اسا حل نہیں کریں دے، اگرچہ حل موجود ہے، اہل بیت نے حل دسا ہے، کیوں حل نہیں کریں دے؟ وہ دی وجہ یہ ہے جو سکو انا کھا گئی ہے تے سکی انا کھا گئی ہے۔ میں اوندے کول ونجا، اللہ دے بندے انا نے عزازیل کو ابلیس بنا چھوڑا آئی، یہ انا تا آئی، اللہ دے سجدے تدیندہ آئی، جو کانا من الجن، اللہ تعالیٰ پہ فرمیدہ جنہ چوائی، لیکن اے شیطان اتنا اللہ نے مقام عطا کیتا عبادت دے صدقے، اتنے درجات عطا فرمائے جو سامعین گرامی اللہ نے ایک ملائکہ دا سردار بنایا، لیکن انا اور تکبر نے ایک کتنا گرایا جو حضرت آدم دے سامنے اس اللہ دا سجدہ نہیں کیتا، کیا ہو گیا ہے؟ شیطان تے ابلیس بن گئے۔ اساں اہل بیت دے اتے معذرت نال بعض اوقات اپنی انا کو ترجیح چا دینے ہیں۔ مولی صاحب آدھے قبلہ اہل بیت دی سیرت حکم دین دیئے اور رشتہ دار کو اگر غلطی تھی گئی ہے تو خیر معاف چکر، آپ لگا من معاف کر، آدھے قبلہ ٹھیک ہے اہل بیت دی سیرت تا درس دین دیئے، لیکن میری انا دا مسئلہ ہے، یعنی یہ دا مقصد ہے انا کو اہل بیت دے اتے ترجیح دیتی میں دی پئی، انامہ ختم نہیں تھی نہیں پہیاں۔ بندے کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے میرا اہل بیت نال کتنا تعلق ہے، جو انہ تک اہل بیت دے نال بچپن تو لے کے ہون تک اہل بیت دے نال رحمن دا اور محبت کرن دا دعویٰ کرنا تے اجا تک انا تے تکبر ختم نہیں دیندا پیا۔ اسا زندگی شامل کرنا اہل بیت کو، معاشرے شامل کرنا اہل بیت کو، کیویں سارے طلاقاں دے مسائل حل تھی من کیویں، کیوں گھر نہیں وسدے؟ اہل بیت دی سیرت عمل کوئی نہیں۔ وجہ کہ اللہ مالے گھر دے وچ طلاق دے مسائل ہیں، رشتہ دے مسائل ہیں، منن والے اہل بیت دن تے مسائل کیوں؟ کیا اہل بیت نے حل نہیں دسا؟ اہل بیت نے حل دسا ہے، لیکن مومن تکلیف نہیں کریں دا جو اس حال کو کہیں عالم دین کو لوان کے سمجھے تے اس تے عمل کرے۔ اگر سمجھیں دئی ہے پتہ سیدھا حل اے ہے جو میں انا ترونا چاہ مان کے صلح چا کراں، اور ایسے مسائل سارے سامنے آنے تو سے ڈٹھے ہو سن جڑے لے بندہ مسائل حل کرنے لگ دا نا آدھا قبلہ اس میں نال زیادتی کیتی ہے، اللہ دا بندہ اس زیادتی کیتی ہے تے کو اسلام اے حکم دیندہ پہ تو قربتاً اللہ ان دی زیادتی معاف کر، معاف کرے سے وقت طرفین تو اساں سارے غیر معصوم ہیں، معصوم 14 انہوں تو بعد کوئی معصوم کوئی نہیں، انبیاء معصوم ہیں انہوں تو بعد کوئی معصوم کوئی نہیں، ادوی غلطی ہو سکتی ہے، ادوی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن حیرت دی گل ہے ساری وچوں کوئی بھی اپنی غلطی منن واسطے تیار کوئی نہیں، آمادہ کوئی نہیں۔ اگر اپنی غلطیاں تسلیم کر گنوں، اپنی اناواں کو عزیزو، اپنی اناواں کو اہل بیت تے قربان کرنا ہے، اہل بیت دی محبت کو اور اہل بیت دی سیرت کو انا دے اتے قربان نہیں کرنا، اور اساں بہت سارے مقامات دے اتے معاشرے کو ترجیح دینے ہیں۔ قبلہ اہل بیت دی سیرت تواقعاً ایہو آدھی ہے، لیکن معاشرہ کے عکس، معاشرہ کے عکس، یعنی اہل بیت دی سیرت کو پس سے پشت سٹ کے معاشرے کو ترجیح پہ دینے ہیں، یعنی معاشرے دا مقام بلندے، العیاذ باللہ، یا اہل بیت دا مقام بلندے، میں ایسے کئی فاسد معاشرہ کو اہل بیت دی جتی تو قربان کر چھوڑا، دیڑھا معاشرہ اہل بیت دے اتے قربان تھی منی، دیڑھا معاشرہ اہل بیت دے قربان نہ تھی وے اور اہل بیت دے اتے قربان کیتے منی۔ لہٰذا سا کو چاہیے ہے وہ ہستیاں جنہ ہستیاں کو کریم خالق نے لباس آدمیت اور بشریت پوا کے ساری ہدایت واسطے بھیجے، اسا انہاں دی سیرت تے عمل کرو۔ آؤ جس بی بی دا تذکرہ پیا کرے نا، مگرچہ انوار شوبانیہ دا میں ذکر کرنا چاہنا ہر معصوم دا بے حسب موضوع، لیکن دامن وقتی جتنی گنجائش کوئی نہیں، میں زیادہ دیر زحمت نہ دیواں۔ اس بی بی دا کتنا بلند مقام ہے، کتنی بلند اللہ نے ایک شان عطا فرمائیے کہ اگرچہ امام باقر بھی موجود ہیں، امام سجاد بھی موجود ہیں، لیکن کربلا دی نگریچ امام سجاد دے حوالے بے شک امامت دیاں امانتیں سپرد کیتی ہیں، امام نے وصیتیں کیتی ہیں، لیکن امام سجاد کو یہ نہیں فرمایا لا تنسے فی صلاۃ اللیل، میں کون نماز تہجد اچ نہ بھلاویں، لیکن بی بی عالیہ کو تا آدھا نہیں کھڑا وقت دا امام یا اختا لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، اما دی جائی میں کو نماز شب اچ نہ بھلاویں۔ دوں نتیجے نکل دیں عزادارو اس گل تو جڑی امام نے وصیت کی تھی۔ پہلا نتیجہ یہ نکل دے جو امام حسین علیہ السلام کو اعتماد ہے اپنی بھیڑ دے اتے، جو کربلا تو لے کے کوفہ تے کوفہ تو لے کے شام جتنے دشوار گزار رستے آسن،
جتنی مشکلات تے مسائب آسن کتھائیں بھی میری بین دی نماز شب قضا نہیں تھی انہیں. دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے جو ایڈی عظمت ہے اس بی بی دی جو وقت دا امام دعا دا کھڑا دا جو میرے واسطے دعا کرے نماز شب دے وچ میں کو فراموش نہ کرے نماز شب دیاں دعاواں دے وچ اپنی بہن کو دعا دا کھڑا دے. اساں کہ پیر کو آدھے ہیں مرشد کو آدھے ہیں مولوی صاحب کو آدھے ہیں کہ کو جے کو متبرک سمجھتے ہیں جے کو باعظمت سمجھتے ہیں. بی بی دا ایڈا مقام ہے جو وقت دا امام آدھا کھڑا ہے میں کو نماز شب دی دعا چ فراموش نہیں کریں. ایڈا بلند مقام ہے بی بی دا. یقین کرو کہ بہن دا ہک بھیرا دنیا تو تور ونے برکاں دے ہوش نہیں رہندے. نمازاں بھول وینی ہیں عبادتاں بھول وینی ہیں خوشی دا موقع ہوئے غمی دا موقع ہوئے نماز بھول ویندی ہے. لوگ آدھیں اے شیعہ روندے کیوں ودن اے انہاں دے فضائل اے دے کیوں پڑھ دن. اللہ دے بندے کو ہک بھیڑ تا دساؤ جن دے 8 بھیرا کٹھے پہ ہوون جن دی چادر لٹی گئی ہوئے بھیرائی عام نہ ہوون بھتریے عام نہ ہوون بیٹے عام نہ ہوون بھیرا جوانان جنت دے سردار ہوون بھیرا کمرے بنی ہاشم دے ہوون بیٹے ہم شکل پیغمبر دے ہوون. 8 بھیرا کو ہا کے کوئی بھین ریت دے اتے پیشانی رکھ کے سر سجدے دے وچ رکھ کے آدھی پئی ہوئے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. سب تو اے انہاں دی عظمت مجبور کریں دیئے جو اساں بیان کریں نے انہاں دی عظمت. اور میری ماما بھیڑا واسطے در سے خدا را اپنی جھولیاں کو پاکیزہ بڑھو. آج شب آندھی پئی شب ولادت امام زمان خوشی مناونا سونا لباس پاونا خوشبو لاونا نمازاں دے وچ اعمال دے وچ اضافہ کرنا. اگر پھر سکتے ہو تو امام دے ناتے کہیں یتیم کو لباس پاونا اے جشن ہے. وقت دے امام کو خوش کرنا کیویں کہیں یتیم کو مسکین کو پڑوسی کو امام دے ناتے کھانا چکھاواں میں کہیں بھوکے کو اے جشن ہے. امام کو خوش کرنا اے سارا جشن ہے. ساری خوشی خوش رہو کیا مراد ہے یعنی ایسا امام کو خوش کرنا ہے اپنے ہر فعل دے نال. جشن تو اے مراد نہیں جو ایسا آزاد ہو گئے ہیں. ایسا خوشی بھی اویں مناونی جی میں انہاں دا حکم ہے. اللہ اکبر. ایڈی عظمت دی مالکہ سیں ایڈی عظمت دی مالکہ سیں نبی دی دھیے امام دی دھیے 2 امامہ دی بھیڑیں بہت وڈی پردہ دار ہے. ماما بھیڑا واسطے در سے کداں بھی غیر محرم دے سامنے بغیر مکنے تے چادر دے نہ آوے ہے جو تھوڑا پردہ بچاون دی خاطر علی دی دھی اپنا برقع بچائے اپنا برقع قربان کر چھوڑے اپنا پردہ قربان کر چھوڑے چادر لٹوا چھوڑیے تھوڑا برقع بچاون دی خاطر. اور کتھیں نماز کو فراموش نہ کرے. تھوڑی آغوشی جو عرض کر رہے ہم میں ذکر مصائب دے قریب آ گیا دیکھ سو میرے علیہ پاسے. او ماما بھینا خدا را اپنی جھولیاں کو پاکیزہ بناؤ احکام طہارت سکھو جو اس آمنے دے آن کے انہاں کول بدلے گھننن جنہ بی بی آلیہ دیاں چادراں کو پردہ داراں دیاں چادراں کو مخدرات عصمت و طہارت علی دیاں چادراں کو بے دردی نال لہا گدا تے تساں پیدا کرنے ان وقت دے امام دے سپاہی کیویں پیدا تھی سن تھوڑا کردار پاکیزہ ہو سن تساں با پردہ ہو سو تھوڑے ہاتھ دے کھانے پاکیزہ ہو سن تھوڑا کو طہارت دے نجاست دے احکام دا پتہ ہو سی اپنے بچہ کو پاکیزہ غذا کھواؤ. اگر چاندیاں وے جو تھوڑا بیٹا تھوڑا لخت جگر اس فاسد معاشرے تو متاثر ہو کے شمر دا سپاہی نہیں وقت ابن زیاد دا سپاہی نہیں بلکہ وقت حسین دا سپاہی بنے خدا را احکام طہارت و نجاست سکھو. امام صادق دا دسویا مکتب اور شریعت سکھو. پتہ ہونا چاہیے کپڑا کی میں پاک تھیندہ ہے کھانا کی میں پاک ہوندہ ہے تو کو پتہ ہونا چاہیے سارے ہوتے پردہ کہندے کول واجب ہے احکام شریعت سارے ہوتے کہ ہن اپنی آغوشوں کو پاکیزہ بناؤ اور اپنے آپ کو مسلح دا عادی بناؤ. جو تسا نمازی ہو سو ماں تے پیو نمازی ہو سی تا امام زمانہ دے سپاہی تھوا کو دیکھ کے نمازی بن سن جو کربلا تو گن کے کوفہ تے کوفہ تو گن کے شام کہ مقام دے ہوتے محمد دی دھی دی نماز شب قضا نہیں ہوئی. زندان شام اچ علی دی دھی نماز پہ پڑھ دیئے تے بہ کے پہ پڑھ دیئے. امام سجاد پوچھے پھوپی اماں عالماں غیر معلماں ہوئے بہ کے نماز کیوں پہ پڑھ دے وے. سجاد اے حاکم وقت کمینے دی طرفو جڑا کھانا مل دے نا اتنی تھوڑی مقدار ہی چھوند ہے جو میرے حسین دے یتیمہ تے پورا نہیں ہوندا
کافی دنوں تو میں کھانا نہیں کھادا، ہن میرے طاقت نہیں رہی جو میں اٹھ کے نماز پڑھا۔ او ماما بھیڑا خدا را اپنے آپ کو پردے دا عادی بناؤ، اپنی آوازاں کو جھکا رکھو، نظراں کو جھکا رکھو۔ او منظر یاد کرو جدہ شام دا بازار ہا، علی دی دھی اپنے آپ کو چھپے دی ودی آئی۔ او غیر محرمہ تو ہمیشہ اپنے آپ کو چھپے دی رہی، اپنی آواز کو جدہ خطبے پڑھنے پیستا اپنے لہجے چ نس پڑے، اپنا لہجہ چھپا کے بابے دے لہجے چ پڑے سے، اپنی آواز تا چھپیں دی رہی ہے، اپنا لہجہ تا چھپائے سے۔ اسے وجہ تو دربار ملعون صحابی آکھے نال علی دا موڈ حالا کے آدھا ہے، میں بھولدا نا میں علی دا صحابی ہاں، میری ہیک اک جمال اچ گئی ہے تبیا کم آئیے جنگ صفین اچ، میں علی دے ہم رکاب ہو کے علی دے دشمناں لڑداریاں، میں علی دے خطاب سنن، میں علی دے خطبے سنن، میں علی دی خطابت تے لہجے تو آشنا ہاں۔ میں کو دسا علی دا کیڑا پتر دربار اچ خطبہ کھڑا پڑدا ہے، آدھا نابینا شکر کر تیریاں اکھاں کوئی نہیں، اے علی دا پتر نہیں، علی دی وڈی دھی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سوائے غم دے دنیا دا غم نہ دیکھو۔ میری ماما بہنا وہ اپنی آواز چھپیں دی رہی ہے، اپنی نظروں کو جھکا رکھس۔ اللہ اکبر۔ بغیر مکنا و چادر تے کہیں مقام تے بکھی آئی تسیس، کہیں ہک مقام تے نسا کا لوگو پانی دیو، کہیں ہک مقام تے نسا کا کھانا دیو۔ ایڈی وڈی پردہ دار ای شرم و حیا دا پیکر محمد دی دھی، آدھی ای چادر دیو، میں بہت وڈی پردہ دار۔ میری ماں دا جنازہ آدھ رات لے چلے گا۔ کیوں گئی یہ بازار او جدی ماں دا جنازہ آدھ رات لے چویا؟ کیوں گئی یہ دربار؟ اے تساں خطابات سنن نا علماء دے، علماء دے خطابات سن دے وے جوانو، ذاکرین دے خطاب سن دے وے خدا را۔ میں سوچیں دا پیا ہم اہل بیت نال جتنی محبت کر سکتے وے کرو، مودت رکھو، جو مودت اجر رسالت ہے، لیکن عزیزو انہاں دے خطاب سنے کرو، انہاں دی سیرت اپناؤ۔ یقین کرو میں اس نتیجے تے پہنچا، بڑے بڑے خطیب ڈٹھن، بڑے بڑے اس اپنی مختصر دی زندگی بڑے بڑے خطیب ڈٹھن، لیکن کائنات اچ علی تو وڈا خطیب نہیں ڈٹھا، علی دی دھی تو وڈی خطیبہ نہیں ڈٹھی۔ انہاں جڑے خطبے دیتے نا خطبے سنے کرو، سارے خطاب سن دے وے، علی دا نہج البلاغہ پڑھا کرو، سنن تو کیا مراد ہے؟ سارے ذمہ لایا کرو، جلے دعوت دیں دے وے نا، قبلہ مجلس پڑھ دے ہو، اس سے لے سا کو اداس چھوڑا کرو، قبلہ آج مولا علی دا فلاں خطاب تا سنا ہے جڑا مولا فلاں مقام تے کیتا آئی، مولا نے کہیں کو خط لکھا آئی، نہج البلاغہ دا خط تا سنا ہے چاہ تھوڑا جیاں، اس سے لے سارے کو ایک وقت ہوتا ہے، ایسا تیاری کر سکتے ہیں۔ بی بی عالیہ کو خطبہ پڑھے یا نہیں؟ کربلا تو لائے کے شام تک بی بی ایسے خطبے دیتے ہیں جو انقلاب آگے، ایسا خطبہ دیتے ہیں جو شام دے در و دیوار حل گئے، ایسے خطبے دیتے ہیں بی بی جو جانوران دے گلنچ گھنٹی دیاں آوازاں رک گئی ہیں۔ ایسی خطیب، ایسا خطیب اور ایسی خطیبہ نہیں دیٹھی جہاں دے خطاب نال جانوران دے گلنچ گھنٹی دیاں آوازاں رک ونن۔ کوئی ایسا خطیب تو سا دیٹھے؟ اور خطیب واسطے کچھ چیزاں دی ضرورت ہوندی ہے۔ پہلا تقاضا یہ ہے خطابت دا، تساں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے پرانے عزادار تشریف فرماؤ، میں ایک طالب علم گزارشات بنے ترٹے اپنے الفاظ دے وچ میں اپنی آرائز کو پیش کرن دا آدیاں، کوئی خطیب نہیں تے نہ کوئی خطیبانہ انداز ہے۔ خطیب واسطے ضروری ہے جڑے مجمع چ خطاب کرے نا وہ مجمع محباں دا ہوئے تے دوستاں دا ہوئے۔ اگر دشمناں دا ہوئے نا خطیب واسطے خطاب کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ خطیب دا لباسی توازن ٹھیک ہوئے، لباس اچھا ہوئے، خطیب دے ہاتھ ردھے ہوئے نہ ہوئے جو اشارے نال اپنی گل سمجھا سکے، خطیب دی گردن آزاد ہوئے جو سر چھا کے گل کرے۔ چشم فلک نے نہ ایسا خطیب ڈٹھا نہ ایسی خطیبہ ڈٹھی ہے جن دی گردن دے وچ توق ہوئے، جن دے ہاتھ پس سے گردن ردھے ہوئے ہوئے، جڑے سید بیٹھے ہوئے معاف کر چھوڑے، جن دا لباس پرانا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ وقت خطیب واسطے ضروری ہے پانی پیتی ودا ہوئے، کھانا کھادی ودا ہوئے، گلہ خشک نہ ہوئے، صحت ٹھیک ہوئے۔ کئی دفعہ خطیب معذرت کر چھوڑے قبلہ صحت ٹھیک نہیں، مجلس ٹھیک نہ پڑھ سکسوں، خطاب نہ کرے سوں، جڑی کربلا تو گن کے کوفہ تے کوفہ تو گن کے شام تک رومڑا لے وہ پتھر جلے دی آئیے، جڑی تسی آئی، جڑی بکھی آئی، جن دے ہاتھ ردے ہوئے، جن دی گردن آزاد کوئی نہیں، تے جڑا مجمع آئی، جڑے مجمع دے سامنے کائنات دی اس بڑی خطیبہ خطاب کیتا ہے،
وہ خطاب ضرور پڑھیں، مولا دا خطبہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، خود پڑھو۔ جیڑا دربار یزید وچ بی بی خطبہ دیتا ہے، بی بی آکھا کے ہے، اس تسی دا خطاب خدا را اج بھی موجود ہے کتاباں دے وچ، اس تسی دا خطاب ضرور سنے تے پڑھیں جو بی بی آدھی کے رہ گئی ہے، میرا بھیرا باغی نہیں، میرا بھیرا نمازی ہے۔ لوگوں سناڑو اسا کون ہیں؟ دشمنہ دے مجمع وچ کھڑ کے بھیرا دی مظلومیت دسیس، نانے دی شریعت دسیس، کوئی سوکھا ماحول نہیں دی تو ٹھیک ہے آئیے، اے زیادہ فاصلہ کوئی نہیں۔ جڑے شام دے زوار بیٹھے ہوئے نا، میری تائید کرے سو، میرے کول ویڈیو ثبوت ہی موجود نہیں، کچھ دیڑے پہلے میں شام تو واپس آیا، میں آپ اکھی نال ڈٹھے، کوئی زیادہ فاصلہ کوئی نہیں، شاید 1 یا 2 منٹ لگ دیں بابو ساعت تو دربار تک، لیکن کوئی ایڈی وڈی مظلوم ہے محمد دی دھی، بابو ساعت تو دربار آنے تک علی دی دھی کو 15 آزانہ سننیاں پہ گئے۔ آدھیان اجا دربار نہیں سجا، اجا مہمان آئے کوئی نہیں۔ یقین کرو سر نال پردہ داران تے جڑے لے بابو ساعت تے میری نگاہ پئیے نا، ایک دفعہ بے ساختہ آنسو نکلیں، اللہ اکبر، سوچیں دا ایہو ودام، کجا علی دی دھی، کجا شام دا اے دروازہ، کجا شام دا اے نجس ماحول، اللہ اکبر، کیویں تو گزریے، کیویں تنگ گلیاں چو گزر کے آئیے، کیویں بازار دے ماحولی چو، کیوں نہزت بچاونی اس، اللہ اکبر۔ فاتحہ شام ایویں فتح نس کیتا، دربار ہون بھی دربار دیکھ کے نہ دل حال ویندے، ایسا خطبہ پڑھس، ایسا خطبہ جو بے ٹیمیاں آزانہ دیوائیں ملون، بے ٹیمیاں آزانہ جو لوگاں دی توجہ بدلے، لوگ آدھے ہیں یزید تو تا آدھا میں باغی مرائے، وہ آدھی کھڑی ہے میرا بھیرا نمازی آئی، وہ آدھی کھڑی ہے میرا بھیرا مہر نبوت دا سوار آئی، میرا بھیرا زبان وحی کو چوس چوس کے پلا آئی، میرا بھیرا جوانان جنت دا سردار ہے، تو تا آدھا میں باغی مرائے۔ لوگاں دی توجہ ہٹاون واسطے 7 آزانہ، آج بھی ویڈیو ثبوت موجود ہے، 7 تو 8 بندے اس دربار اچ آزانہ دینے، اسے ٹائم دے ہوتے دل حل ویندے۔ میں جڑے لے او ممبر تے نگاہ پئیے نا، کمینہ یزید جتھا بیٹھا آئی اس تخت تے، بلند تخت تے جڑے دیکھا ہے بلند مقام تے بنایا تخت، جناب یحییٰ دا سارو تھیں دفن ہے، نال ایک مقام بنا ہوئے جتھا علی دیاں دھیاں بغیر مکنہ و چادر دے کھڑیاں رہ گئیں۔ اللہ اکبر، کوئی سوکھا ہوندہ ہے دربارہ چمننا، پیشیاں دیونا۔ امام حسین دے دربار ولید چاہن تے امام خطاب کیتا آئی، یا یزید ولید کو آکھاس کہندے کل کہندے واسطے بیعت منگی ہوئی، ذرا پہچان ساکو اسا کون ہے، لیکن اماماً مرد تے مردنچ خطاب کیتا اس، اے علی دی دھی آئی، اللہ اکبر۔ بیراد کاتنچ خطاب کھڑی کریں دیئے، دشمنہ شامیاں تے کوفیاں خطاب کھڑی کریں دیئے۔ ایک امینہ تخت تے بیٹھا ہے، تلویں سیڑھی دے ہوتے، ایک تشتے دین دے وچ مارا جل بحرین دے موتی دا سار رہے، منظر بڑھائے ذہنہ چ۔ کمینہ تخت تے تشتی چ رکھا ہویا مولا حسین دا سر رہے، حالت کیڑی ہے، آب روح کٹے ہوئے، ریش مبارک دوتے اصغر تے اکبر دی راتے، زلفاں بکھریاں ہوئیں، ایک کمینہ ایک خیزران دی چھڑی چاہی بیٹھا ہے، حسین دے لباں تے بیٹھا مریندا ہے، تے فخر نال آدھا بیٹھا ہے، آج بدر تے احد دے بدلے لے لے۔ شام پہ تھی دیئے شرما کے نہ روے، 2 لفظ اتنی طاقت تے سکت کوئی نہیں راضی روے، اللہ تھوڑا پرسہ قبول کرے، بانیان دا صف عذاب وچھایا قبول ہوئے۔ کمینہ شراب پیندہ رہے، خاموش رہی ہیں علی دیاں خشک لباں تے چھڑی پھریندہ رہے، خاموش رہی ہیں۔ ایک صحابی جڑا دراز ہوئے، آدھے محلن یا یزید رک ونوت چھڑی نہ ماریں، کیوں؟ آدھے ایہ لبن میں ڈٹھا محمد چم دیاں رجلنا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، یہ تو لبن۔ آدھے صحابی نہ ہویا، میرے درباری جرت کی میں ہوئی اچھا بولے، صحابی نہ ہوئے ہاں تیرے اچھے بولن دے مول پوین ہاں جو میرے سامنے اچھا بولا کیوں ہے؟ آدھا شرم کر، صحابی عمر دا حیاء کریں ہے، وہ جڑیاں دربار دے کونے پس گردن ہاتھ بدوا کے کھڑی ہیں نا محمد، اجرکم اللہ۔ کمینہ شراب پیندہ رہی ہے، چپ رہی ہے، خشک لباں دی توہین کریں درے تا چپ رہی ہیں، پچھو بولی کیڑے لے
محمد دی پرددار دی جزاکم اللہ جزاکم اللہ بہت سارا مجمعی سفیر آئے ہوئے آئین کرسیاں لگیاں ہوئی آئین کوئی چھوٹے قیدیان کہلے ہی پیر چیندے آئین بیار رکھ دے آئین آدھے آن سجاد نروا اور کو کتنی دیر اجرکم اللہ تھواریاں دھیاں دے پردے سلامت ہوئے میں بسم اللہ کر رہا میں بسم اللہ کر رہا علی دی دھی بولی کیڑے لے جیڑے لے کمینے آنکھے حسین باغیا حسین حکومت دا مجرم آئی بکھی آئی باویں تسی آئی باویں ہاتھ ردے ہوئے آئین جوانو آدھیے سجاد جی پھپی اماں دے اجازت میں دساواں دربار کیوں آئی واہ بھائی واہ صدقے سوائی غم دے دنیا دا غم نہ دیکھو سجاد دے اجازت میں بھرا دی مظلومیت دساواں ملیے اجازت مکانیوں آدھی حیا کرو کربلا مارے گئے میرے بھتریے مارے گئے میں مسافر تھوڑی مہمان اجرکم اللہ اجرکم اللہ میں مسافر میں سید زادیاں خطبہ پڑھے سٹیگیو دیاں خطبہ جانوران دے گلچ گھنٹی دیاں آوازاں رک گئی ہیں انقلاب بپا ہوئے لوگ لانتان شروع کی دیئے ماتم دارو اتھائی مؤذن آدھے ازان دے مؤذن آدھے اللہ اکبر بی بی آدھیے تیدی کے بریائی واسطے گھر چھوڑا می مؤذن آدھے اشہدو اللہ الہ الا اللہ بی بی آدھیے میں گواہی دینیا تیدا شریک کوئی نہیں رومڑا لے آؤ جدہ مؤذن آکھائے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ بی بی آدھیے جزید میں کو ڈسا محمد تیدا نالا یا میرا واہ بھائی واہ صدقے جی تھواریاں زندگیاں درازو ایک منزل ازادارو ہور ودھاؤ ایک کمینے دی نظر جو پئیے سید الساجدین تے آدھے جوان کونے اپنا تعارف کرا سید آدھے انا علی ابن الحسین میں حسین دا پتر علیاں ایک کمینہ آدھے اوکوتا اللہ کربلا دی نگری قتل نہیں کر چھوڑا رومن لیو میرے آقا فرمینے نا او میڈا بھرا دیکھوں لوگاں کربلا دی نگری شہید کیتا ہے رومن لیو امام تے ای کمینے دے درمیان گل ان ودھیے جو ای حکم دیتے جلاد نو ون جوان دا سر کلم کر ماتم دارو دیویں علی دی دھی دہ دی کھڑی آئیے ایڈو جلاد ودھائے ایڈو علی دی دھی ایویں آئیے دیویں جھیک دو پانی آدھا ہے سجاد دی گردن تے گردن چا رکھیے آدھیے جے مرین دئی ہیں پہلے میں کمار میڈا بیمار پترے میڈا امام بچڑے میڈا ہی کو سجاد اجرکم اللہ اجرکم اللہ ہو گئی عبادت اللہ تھوڑی اولاد نو نمازی بنائے آخری جملہ رومنہ لیو این کمینے آکھے علی دی دھی میں کنڈسا کربلا تو گن کے کوفہ تے کوفہ تو شام اتنے مصائب جو دٹھے نہیں سب تو زیادہ تکلیف کتھا ہوئی ہے تیڑا وڈا نقصان کیڑا ہے بی بی
آدھیے میرے بھرا مرائے نی تے پتر کو آئے نی تے پوچھ دے میرا وڈا نقصان ہے جو میں تین دے کمینے نال بولے دکھڑیاں او کجائے نجیس ماحول کجا محمد دیاں دھیاں او سادی تمادہ جنازہ دھراتے لے جایا او باب نال علین دے شرمانیاں اجرکم اللہ نظر بھائی چھوڑیں دا پیام اللہ تو کو اولاد عطا فرمائے اے جملہ تھوڑے مرحومین دے عیساء ثواب واسطے انہوں معاف کر چھوڑے اشارے نال گزر ساں آخری جملہ تے ممبر چھوڑیں دا پیا نماز دا وقت داخل پیا ہوں دے اتھائیں ایک کمینہ کھڑے ایک شامی ہے دے دی نظر پئیے حسین دی 4 سالاں دی دید جیڑے چھوٹیاں دھیاں دے پیو بیٹھے ہوئے معاف کر چھوڑے اشارہ کی تیاد یزید حبلی حاضل جاریہ اے بچی دے میرے بال کھدے سی میرے برتن دھوئے سی جی میں جو سجاؤ دے جملے سنیں عزت علی عزادارو سیدہ دے شامیاں اللہ دا قرآن پڑھیا دے ہاں میں قرآن پڑھائے میرے امام فرمینے انما یرید اللہ دی آیات پڑھیے آدھے ہاں میں پڑھیے سیدہ دے او اسا ہیں سیدہ دے مندسا قل لا اسالکم دی آیت پڑھیے آدھے ہاں میں پڑھیے سیدہ دے او اسا ہیں روڑا لے امام آیتہ پڑھ دے ہیں آدھے ہاں میں پڑھیے امام فرمینے آل محمد دی شان جائت ہیں آدھے ہاں مولا آل محمد دی شان چہن پر تساں کیوں پوچھ دے امام فرمینے اسا آل محمد رول گئے ہیں رونا لے جدہ امام تعارف کرائے کہندو اشارہ کی تائیدی میں کھڑا ہائی دوڑے بزور دو قصاب کو آدھے اللہ دے ناتے میرا ہاتھ کلم کر او جوانو قصاب پوچھ دے کیوں ہاتھ کلم کرے نائے آدھے نہ پوچھ اسے ہاتھ نال میں حسین دی دید و اشارہ کی تائے اندہ بھرائی دے دا اندیاں پھوپیاں بھی دے دیا ہیں میرا اشارہ کرنا پھوپی دے دامن نال لپٹ گئی ہے آدھیے اماں بابائی میرا مریجے لوگ میں نو کنی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّا مُنْقَلِبَيْنِ يَنْقَلِبُونَ جملہ مرحومین مومنین و مومنات شہداء ملت جعفریہ بالخصوص بانیان مجلس بھائی فضل حسین بھائی نظر عباس انہ دے مرحومین دی بلندی درجات واسطے التماس فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک